الحمد لله الذي أقدر الأخلاق والأوين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، بہت کم ہے، آئیے بغیر کسی تاخیر کے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قرآن میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، میں نے پارہ مقدسہ کی ایک آیت کی تلاوت کی. الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا، موت و زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، لیبلوکم کہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا کہ تمہیں بہترین عمل والا کون ہے، تمہیں اعمال صالحہ والا کون ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے موت و زندگی کو پیدا فرمایا. عزیزان محترم، غور فرمائیں اور توجہ دیں. دو منزلیں ہوتی ہیں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے. جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو دو منزلیں ہوتی ہیں. ایک منزل کا نام قبر ہے اور ایک منزل کا نام حشر ہے. پہلی منزل قبر ہے اور دوسری منزل حشر ہے. اور یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کر کے چلیے کہ قرآن مقدسہ میں جگہ جگہ پروردگار عالم نے ایمان و عقیدے کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے. آپ قرآن پڑھ کر کے دیکھیں، جگہ جگہ قرآن میں فرمایا گیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لہذا یہ معلوم چل گیا کہ ایمان یہ اصل چیز ہے اور جو اعمال ہوتے ہیں یہ اعمال اس ایمان کی فرح ہوا کرتے ہیں. دو منزلیں ہوتی ہیں. پہلی منزل کا نام قبر ہے اور دوسری منزل کا نام حشر ہے. لیکن قبر میں صرف اور صرف ہمارے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. قبر میں صرف عقیدہ پوچھا جائے گا اور حشر میں ہمارے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا. حشر میں ہمارے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا اور قبر میں صرف عقیدہ پوچھا جائے گا. عزیزان محترم، میں بلا کسی تاخیر کے آپ کو مختصر لفظوں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے بتاتا ہوا چلوں کہ جب دفن کر کے مردے کو جاتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد جب لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر. دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر. اور غور فرمائیں، یہ فرشتے جب کافر کی قبر میں جاتے ہیں تو منکر اور نکیر بن کر کے جایا کرتے ہیں، لیکن جب یہی فرشتے کسی مومن کی قبر میں جاتے ہیں تو ذات یہی رہتی ہے فرشتوں کی، لیکن نام بدل جاتا ہے. اب وہ منکر نکیر بن کر کے نہیں بلکہ مبشر و بشیر بن کر کے جایا کرتے ہیں. ذات وہی رہتی ہے فرشتوں کی لیکن نام بدل جاتا ہے. اب وہ منکر نکیر نہیں بلکہ مبشر و بشیر بن کر کے جاتے ہیں. آپ چلے دفن کر کے آ گئے فرشتے دو قبر میں، اور آنے کے بعد فرشتوں نے اسے کہا، اس بندے سے کہا من ربک. ان سوالات کے بارے میں دو روایتیں کتب احادیث میں ملتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے اور یہ روایت مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے اور اصحاب الاسانید کتب جو قرآن کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے بخاری، اس کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے. ایک روایت میں 3 اور ایک روایت میں آیا ہے
ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اب جب بندے نے یہ قرار کر لیا کہ میرا رب اللہ ہے تو فرشتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ بندہ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، بندہ تو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر رہا ہے، بندہ تو اللہ کو ایک مان رہا ہے، پھر کیوں نہیں فرشتے چھوڑ رہے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اللہ کو ایک ماننے والے تو دنیا میں بہت سارے لوگ، اللہ کو ایک ماننے والے تو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں۔ کہا تم مسلمان ہو، تم اللہ کو ایک مانتے ہو، لیکن یہ بتاؤ اس دین کی روح سے تم اللہ کو ایک مانتے ہو، اس دین کی روشنی پر تم اللہ کو ایک مانتے ہو، ماں دین کا تمہارا دین کیا ہے، تم کس دین کے بنا پر تم اللہ کو ایک مان رہے ہو؟ بندے نے جواب دیا دین الاسلام، اب فرشتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بندے کا معلوم چل گیا کہ اب بندہ مسلمان ہے، فرشتوں چھوڑ دو۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، ابھی نہیں چھوڑیں گے۔ نے عرض کیا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہودی 71 سے 72 فرقوں میں بڑھ گئے، نصرانی 71 سے 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اور امت محمدی 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا۔ تم مسلمان ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم مصطفیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ تو نہیں رکھتے تھے کہ مصطفیٰ معاذ اللہ رب العالمین، مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہے، تم مصطفیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ تو نہیں رکھتے تھے کہ اگر ان کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، تم کہیں مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں یہ عقیدہ تو نہیں رکھتے تھے کہ مصطفیٰ مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ بتاؤ فرشتے کہیں گے اس بندے سے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ اس مرد بزرگ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اب سوال کر رہے کہ یہ حضرات فرشتے یہ نہیں کہیں گے کیا کہتے ہو، اس لیے کہ وہاں پر کیا کہتے ہو یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ دنیا میں تھے تب کیا کہتے تھے، سانسیں بند ہونے سے پہلے مصطفیٰ کو کیا کہتے تھے، جب تمہیں زندگی ملی تھی دنیا میں تھے تب مصطفیٰ جان رحمت کو کیا کہتے تھے، دکان میں تھے تو مصطفیٰ جان رحمت کو کیا کہتے تھے۔ اب بتاؤ، اب یہاں نہیں پوچھا، یہاں تم کیا کہہ رہے ہو جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم مصطفیٰ کو دنیا میں کیا کہتے تھے یہ بتاؤ۔ حضرات محترم غور فرمائیں، اگر وہ بندہ واقعی مومن ہے اور صاحب ایمان ہے تو وہ عرض کرے گا تم ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، ان کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ کون ہے؟ ارے یہ تو وہی نبی ہے کہ جب میں صبح کی نماز ادا کیا کرتا تھا تو نماز فجر کے بعد کھڑا ہو جایا کرتا تھا ان کے لیے اور کھڑے ہو کر کے کہا کرتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بخش ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار گرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے بارے میں پوچھتے ہوئے کون ہے؟ میں جب دنیا میں تھا تو ان کے حکومت کا اسٹیکر دیکھ کر کے ان پر پڑھا کرتا تھا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ آج اسٹیکر دیکھ کر کے نہیں پڑھنا ہے، آج تو مصطفیٰ جلوگر ہو گئے ہیں، آج مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں اور مصطفیٰ سامنے ہے اور میں پڑھ رہا ہوں کعبے کے حدود تجا تم پہ کروڑوں درود، درگاہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعی روزہ جزا تم پہ کروڑوں درود، کافر جونا بڑا تم پہ کروڑوں۔ عزیزان محترم، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں پوری شبوت کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی بات کو عرض کر سکوں۔ میں ایک آخری بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اپنا نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا، سارے اعمال ختم، بس تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ علم دین۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ مرنے والا کوئی ایسا کام کر گیا ہو دنیا سے جب گیا ہو کہ جس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھا رہی ہو۔ اور دوسری چیز جو فرمایا علم دین، یعنی
وہ اپنے پیچھے اپنے شاگردوں کو چھوڑ گیا ہو، کسی کو عالم بنا گیا ہو، کسی کو حافظ قرآن بنا گیا ہو، اور جب وہ اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر کے گئے تو اس کے جو شاگرد ہیں وہ اپنے شاگردوں کو پڑھائیں گے تو ان کا ثواب بھی اس مرنے والے کو اس کی قبر میں ملتا رہے گا، اور جب وہ اپنے شاگردوں کو پڑھائیں گے تو اس کا ثواب بھی اس مرنے والے کو اس کی قبر میں ملتا رہے گا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ ہے ولد صالح، یعنی کہ مرنے والا جب دنیا سے گیا تو اپنی اولاد کو علم دین سکھا گیا ہو، دین کا عالم بنا گیا ہو، دین کا حافظ بنا گیا ہو، دین کا فقیہ بنا گیا ہو، اور جب وہ ایسا کام کر کے جائے گا تو یقیناً وہ چلا جائے گا اور اس کے سارے اعمال تو منقطع ہو جائیں گے، مگر یہ تینوں چیزوں کا ثواب اس کو اس کی قبر میں قیامت تک ملتا رہے گا۔ عزیزان محترم، میں نے جو باتیں عرض کی پروردگار عالم ان پر سمجھنے کی ہم سب کو اور عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جو